إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فضلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانسیپٹ آف سائنس اکیڈمی کی طرف سے رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی اسپیکر ماہوش۔ ٹوڈے از آور فرسٹ ڈے آف رمضان سیریز۔ اس میں آج ہم رمضان المبارک کے مہینے کا ایک سرسری سا جائزہ لیں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کیا، اس کے فضائل و برکات کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں کون سے اعمال کرنا مقصود ہے اور کیا چیز اس کے اینڈ رزلٹ ہمیں ملنی ہے۔ فضائل و برکات کے حوالے سے سورہ بقرہ میں 183 اور 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ماہ قرآن ہونے کا شرف رکھتا ہے، اس کا روزہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو اسلام کے 5 ارکان میں سے شمار فرمایا ہے۔ روزہ ایک ایسی انفرادی حیثیت والی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے والے کے پہلے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی صرف ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب 1000 ماہ سے بھی زیادہ ہے۔ روزے کے فضائل و برکات اور فوائد و ثمرات کا روحانی پہلو کے علاوہ اس کے طبی اور نفسیاتی اور مادی فوائد بھی باکثرت ہیں، جس سے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ماہ بھی ہمارے لیے ایک رحمت کے طور پہ نازل کیا ہے کہ ہم اس ماہ میں اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لیں، اپنی نیکیوں کو بڑھا لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں اور اپنی روحانی، نفسیاتی، طبی اور مادی ہر طرح کے فوائد جو حاصل ہم کر سکتے ہیں ہم اسے حاصل کر لیں۔ اب روزہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ روزہ عربی زبان کا لفظ ہے صوم، اس کے لغوی معنی ہے کسی کام سے رک جانا، یعنی ہم جانتے ہیں ہم نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پیٹ میں اور نفس کی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو ہم نے روزہ میں صرف صبح کھانے پینے سے نہیں رکنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی خواہشات نفس پر بھی قابو پانا ہے، ہم نے برائیوں سے رہنا ہے، باطل کاموں سے دور رہنا ہے، یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب رمضان کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے، رمضان ماہ کے دنوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس بات پر پوری امت مسلمہ کا اجماع اتفاق ہے کہ کوئی عربی یا قمری مہینہ 29 دنوں سے کم اور 30 دنوں سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو اسی طرح رمضان کا جو دن ہے ان کی تعداد بھی 29 یا 30 ہوتی ہے، اور یہ ہم اسے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے بلا عرض شرعی طرح کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے عبادت سے بھرپور کر دیا، یعنی صبح شام رات ہم ہر وقت عبادت کرتے رہیں اور اپنی نیکیاں بڑھاتے رہیں۔ قیام اللیل، قیام الرمضان، صلاۃ اللیل، تہجد اور تراویح ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں جس کی مسنون تعداد وہ سمیت 11 رکعات ہے۔ نماز تراویح کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز تمام تر گناہوں کے کفارے کا سبب ہے، البتہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کی جماعت بھی سنت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن جماعت کروائی تھی، تو اس طرح اس کی جو جماعت ہے وہ بھی سنت ہے۔ اب بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ وہ عادی بن جائے۔ صحابہ کرام علیہ السلام کا یہی طرز عمل تھا۔ دیکھیں چائلڈہڈ میں سیکھی گئی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کے ساتھ اس کی جوانی تک جاتی ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی وہ وہی کام کرتا ہے جس نے اپنے بچپن میں سیکھے ہوتے ہیں، آٹومیٹسٹی آتی ہے اس کے کاموں میں۔ اگر ایک بچہ شوق رکھتا ہے روزہ رکھنے کا تو اسے ضرور روزہ رکھوائیں، کبھی اسے یہ نہ کہیں کہ یہ بچہ ہے
یہ چھوٹا ہو کے کر لے گا، بڑا اب یہ چھوٹا ہے بڑا ہو کر کام کر لے گا، نہیں، جو چیز نے ابھی سے نہیں کرنا سیکھی نا، آگے جا کے اس کے لیے مشکل بن جائے گی۔ تو اپنے بچوں کو نماز روزے کی طرف لے کر آئیں، انہیں اس کی اہمیت اجاگر کروائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، اس کو بغیر عذر کے چھوڑ دینا کبیرہ گناہوں میں سے آ جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے روزہ نہیں رکھواتے، یہ وہ غلطی کر دیتے ہیں، سوری ٹو سے دیٹ، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی اندر وہ اہمیت پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی ایک فضائل اور برکات سے ان کی آگاہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اڈلٹ لائف میں جاتے ہیں تو وہ بغیر عذر کے اپنا روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کبیرہ گناہ کر دیا، کیونکہ فرض کو چھوڑنا کبائر میں سے آ جاتا ہے۔ سحری کے مسائل میں یہ ہے کہ روزہ کی صرف دل سے نیت کی گئی ہے، یعنی اب دیکھیں جو آپ کام کرتے ہیں نا اس کی نیت پہلے سے کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام میں کروں گا، تو روزے کی نیت بھی جو ہے آپ پہلے سے کرتے، اس کے لیے ایسا کوئی دعا نہیں ہوتی، بس آپ نے رات کو سونے سے پہلے روزہ رکھنے سے پہلے نیت کرنا آتی کہ ہاں میرا روزہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس سے مقصود جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور باعث برکت بھی ہے۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے میں فرق صرف سحری کھانا ہی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ جو اہل کتاب ہیں یعنی جو یہود اور نصارہ ہیں ان کے ہاں سحری نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں ان سے امتیاز کرتی ہے، جو چیز ہمارا روزہ ان کے روزے سے مختلف کرتی ہے، وہ سحری ہے، چاہے ایک لقمہ ہو یا چاہے ایک گھونٹ کیوں نہ ہو، لیکن افضل یہی ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے کہ وہ کھجور سے سحری کرے۔ اب جو رات کے آخری حصے سے لے کر اذان تک سحری کھائی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اذان کے وقت بھی کوئی کھا پی رہا ہونا، تو اذان کی شروع ہو گئی ہو تو دوران اذان پانی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ طویل نہیں کر دینا چاہیے۔ رات بھر کھاتے پیتے رہنا اور اصل سحری کے وقت سے پہلے سو جانا ہی خلاف سنت ہے اور باعث نحوست اور بے برکتی بھی ہے۔ افطاری کے مسائل میں سے اب دیکھ لیتے ہیں۔ سورج غروب ہوتے اذان سنتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے، اسی میں خیر و بھلائی ہے۔ افطاری میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہود و نصارہ کا فعل ہے، یعنی وہ اپنا روزہ بہت ایکسٹینڈ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہمیں غروب آفتاب تک کا وقت دیا گیا ہے تو فوراً سے ہمیں روزہ رکھنے میں کھولنے میں جلدی کر لینی چاہیے۔ تر و تازہ کھجور یا پھر خشک کھجور اور پانی سے افطار کرنا مسنون ہے، یعنی ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہاں جی آپ نمک سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں، تو ایسے کوئی حدیث نہیں ملتی ہے۔ افضل روزہ کھولنا یہ ہے کہ آپ کھجور کھائیں، پہلے تو تر و تازہ کھجور کھائیں، وہ نہیں ملتی تو کوئی خشک کھجور لے لیں ورنہ پانی سے افطار کر لیں۔ نمک وغیرہ سے روزہ کھولنے کا کوئی ثبوت ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ افطار کے وقت جو دعا ہے ایک جو ابو داؤد حدیث والی کتاب میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے، ذهب الظما وابتلات العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی بھوک ختم ہو گئی، گلا ترک ہو گیا، جو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا اجر بھی ثبت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ روزے کے محابات جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، مسواک کرنا، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنا صبح و شام، اور مسواک خشک ہو یا تر ہو تو یہ چیز اس میں آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے نا اور منجن، ان کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، ان کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہاں یہ حلق کے اندر بھی جا سکتی ہیں۔ اب عورتیں ہیں انہوں نے کھانا وغیرہ بھی بنانا ہے، اگر وہ اکیلی گھر میں ہیں، کوئی ایسا فرد نہیں ہے ان کے پاس کہ انہیں جو ہے وہ چکھا سکیں اپنا کھانا سالن وغیرہ، تو ان کے لیے باوقت ضرورت یہ ہے کہ وہ سالن کو چکھ کر نا زبان کی ٹپ پہ رکھ کر اس کو تھوک سکتی ہیں پھر بعد میں، تاکہ وہ حلق کے اندر نہ جائے، اس کا ٹیسٹ منہ کے اندر نہ آئے، یہ بھی بات ہے۔ پھر کلی بھی کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتیاط کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، ویسے تو ہمیں یہ ہے کہ ہم جب وضو کریں تو اچھے سے ناک کو جھاڑیں، لیکن جب روزہ ہے تب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تب وہ احتیاط سے پانی ڈالے کہ ناک کے ذریعے حلق تک پانی نہ چلا جائے۔ بھول کر کچھ کھا پی لینا، نہانا اور سر پر پانی ڈال لینا، جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا، یعنی ایک فرض ہے اس پہ غسل واجب ہو گیا ہے، اس نے غسل کرنا ہے، لیکن سحری کا وقت آن پہنچا ہے تو اسے اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ سحری کر لے اور بعد میں وہ غسل کر کے اپنی فجر کی نماز ادا کر لے۔ بیوی کا بوسہ لینا،
اور بغلگیر ہونا، البتہ جسے اپنے نفس پر احتیاط نہ ہو اور بوسہ کنارہ کے نتیجے میں جماع میں واقع ہونے کا خدشہ، تو اس کے لیے یہ مکروہ ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، اسے لگتا ہے کہ میں بیوی کا بوسہ لوں گا تو میں اپنے نفس پہ قابو پا سکتا ہوں، تو وہ ایسا کر لے، لیکن ورنہ احتیاط کرے، احتیاط کرنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر سرما لگانا اور آئی ڈراپ بھی اسی میں ہی آ جاتے ہیں، اور دوسری ادویات بھی، ٹھیک ہے۔ عطر لگانا، جسم میں تیل لگانا، کوئی خوشبو سونگھنا وغیرہ، اگر قے خود بخود آ جائے تو وہ بھی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، روزے میں ہم ٹکا بھی لگوا سکتے ہیں کہ جو دوائی ہے لیکن وہ غذائی نہیں ہے، یعنی ایسی چیز جو کھائی نہیں جا رہی، وہ کام کیا جا سکتا ہے، یعنی انجیکشن وغیرہ لگوایا جا سکتا ہے۔ اب روزے کے مبطلات، یعنی ایسی چیزیں جن کو کرنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے ہمارا۔ جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینا، کیونکہ روزے کے دوران کچھ نہ کھانا پینا ہی تو روزے سے رکنے کا ایک عزم ہے، ٹھیک ہے۔ یا جماع کی طرف چلے جانا، مرد پر اس پہ کفارہ بھی ہے کہ اسے ایک روزہ رکھے اور ایک غلام آزاد کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو مسلسل 60 روزے رکھے، اور اگر وہ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی ان میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ عمدن یعنی جان بوجھ کر کہہ کرنا، جان بوجھ کر کہہ کرنا، اگر آپ کو کیا آ رہی ہے، یعنی اف یو فیل نوزیا تو اٹس اوکے، آپ اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیں۔ خود جان بوجھ کر، وہ جیسے کہتے ہیں نا انگلی مار کر کہہ کر دینا، یا کچھ ایسا کرنا کہ کہہ باہر آ جائے، وومٹ آ جائے، تو ایسی چیزوں سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر خود کہہ آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر آپ نے خود کہہ کر کے روزہ توڑ دیا ہے تو اس پر قضا واجب ہو جاتی ہے۔ حیض و نفاس کا خون شروع ہو، چاہے وہ غروب آفتاب کے کچھ پہلے ہی کیوں نہ ہو، یا جو بھی ہو، اس میں نمازیں تو معاف ہوتی ہیں لیکن روزے کی قضا واجب ہے، تو یہ روزہ آپ کو بعد میں پورا کرنا ہوگا۔ کچھ نگل لینا، یعنی ایسی چیز جو غذا کے طور پر استعمال ہونے والی نہ ہو، وہ اچانک سے اندر چلی گئی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا پھر اب ایسا ہوا ہے کہ کسی نے سحری بہت زیادہ لمبی کر لی ہے، یا اسے افطاری جو ہے وہ جلدی کر لی ہے، تو اس طرح اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر اچھا جی، جان بوجھ کر جو آپ نے افطاری پہلے کر لی ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایسے لوگ جن کو رخصت دی گئی ہے، یعنی ایسے لوگ جو بیمار ہیں، جو سفر پر ہیں، دائمی بیماری میں، ہیپاٹائٹس آ جاتا ہے، ڈائبٹیز ہے، کینسر ہے، اس طرح کی بیماریاں، یا پھر کوئی ایسا انسان بیمار ہے کہ اس کو اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے مر جانے کا ڈر ہو، بہت عمر رسیدہ مرد یا عورت، یعنی بہت اولڈ ایج میں جو لوگ چلے گئے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ وہ اگر وہ فقیر بھی ہوں تو ان پر کوئی فدیہ قضا نہیں ہے، اگر وہ فقیر ہے نا تو پھر کوئی نہیں ہے۔ البتہ مرد یا عورت جو ہے بہت عمر رسیدہ ہو گئے تو انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ دیں، لازماً دیں۔ اور دائم المرض آدمی جو ہے وہ روزے کا فدیہ دیتا ہے، اس پہ قضا واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ویسے بیمار ہے، یعنی اس کو بخار ہو گیا اتنا تیز کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے پیٹ خراب ہو گیا ہے، یا اسے کچھ بھی ایسی بیماری ہو گئی ہے تو جو بعد میں ٹھیک ہو سکتی ہے، تو اس نے بعد میں قضا کرنا ہے۔ اچھا، حمل یا چھوٹے بچے کو دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی قضا کرنے کی اجازت ہے، البتہ یہ پسند کیا جاتا ہے کہ وہ روزے کے ساتھ ہی فدیہ بھی دے دیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب اس کی موت آ جائے، کہ کب اگر وہ فار ایگزامپل ڈیتھ پہلے ہو جاتی ہے، روزہ بھی نہیں رکھا گیا، فدیہ بھی نہیں دیا گیا، تو وہ تو گناہ لکھا گیا نا۔ اور آپ کو ایک بات بھی پتہ ہوگی کہ آپ کے وارثوں پہ آپ کے روزوں کی قضا لکھ دی جاتی ہے کہ انہیں وہ پورا کرنا ہوتا ہے، یا تو وہ فدیہ دیتے ہیں یا وہ قضا روزہ رکھتے ہیں، تو وارثوں پر بوجھ بننے سے بہتر ہے، اور انسان کی موت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، تو چاہیے کہ وہ پہلے فدیہ دے دے، اگر بعد میں پائے تو قضا بھی کر لے۔ حیض و نفاس والی عورت میں یہ ہے کہ یہ بعد میں روزہ قضا کر لیں، ٹھیک ہے۔ مسافر ہے، جس طرح سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے نا، اس طرح سفر میں روزہ بھی قضا کیا جا سکتا ہے، تو یہ روزہ بعد میں رکھ لیا جائے اگلا رمضان آنے سے پہلے۔ اچھا، لیلۃ القدر اتقاف، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے ایک رات ہے، جس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا۔ اس کا ثواب 1000 ماہ سے بھی زیادہ، یعنی اس رات میں اگر آپ عبادت کریں گے نا تو آپ 1000 ماہ کی عبادت جو ہے اس کے برابر کا ثواب پائیں گے۔ اب اس کی میں یہ ہوتا ہے کہ اس رات کے اگلے دن جو ہے وہ سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے، یعنی اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہیں سورج کی، اور یہ رات بالکل صاف اور روشن ہوتی ہے، اس میں سکون اور دلجمعی ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، نہ صبح تک ستارے جھڑتے ہیں، تو اس کی تلاش میں اعتکاف کیا جاتا تھا، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 21ویں شب کے آغاز میں اعتکاف کی نیت کی جاتی ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، فجر پڑھ کر بھی
فجر پڑھ کر جائیں اعتکاف میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا. اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کا نہیں ہوتا. اب ایسی چیزیں جو اعتکاف میں ہم کر سکتے ہیں، یعنی گھر والوں سے ضروری بات کرنا کی جا سکتی ہے، انہیں باہر کے دروازے تک الوداع کرنا، اعتکاف کے دوران نہانا، تیل لگانا، کنگھا کرنا جائز ہے. مسجد میں مخصوص جگہ پر کپڑا ڈال کر، یعنی کپڑا وغیرہ لگا کر بنایا جاتا ہے تھی اعتکاف کی جگہ. اب ایسی چیزیں جن سے اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف والا آدمی اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چھو نہیں سکتا، نہ بوسو کنارہ کر سکتا، یعنی فل کنیکشن اس کا ختم ہے. اس نے جا کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. نہ کسی کے جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، نہ کسی کے مریض کو مزاج پرسی کر سکتا ہے. فضول گوئی سے بچیں، البتہ ضروری بات کی جا سکتی ہے. اوکے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں کبھی بھی ایک پورا قرآن نہیں پڑھنا پسند کرتے تھے، بلکہ وہ قرآن کو پورے ماہ میں پڑھتے تھے. صدقہ فطر ہر ایک پہ فرض ہے، چاہے وہ آزاد ہے، غلام ہے، چھوٹا بڑا، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کیا گیا ہے. اب اس کے فرض کرنے کے پیچھے کیا غرض و غایت ہو سکتی ہے، یعنی کیا وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ فرض کیا؟ اس کا یہ تھا کہ اگر روزے کے دوران کسی سے کوئی فضول یا نازیابت حرکت ہو گئی ہے تو اس روزے کو پاک کرنے کے لیے اس کے کفارے کے طور پہ، یعنی روزے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم اس کی ایک رحمت آ گئی ہے کہ اس کو بھی ہمارا پیور کر کے اپنے تک پہنچانے کے لیے ایک اور ذریعہ دے دیا ہے، وہ ہے فطرانہ. اس کی مقدار ایک سائی کے برابر ہوتی ہے. یہ آپ نے جو ایریا کے امام ہیں ان کی ہدایت کے اکارڈنگ دیتے ہیں. نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. یہ اس کا ادا کرنا نماز عید سے پہلے لکھ دیا گیا ہے. عید سے 1-2 دن پہلے ادا کر دینا صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا. یہ فقراء اور مساکین اور مجاہدین اور جہاد و مجاہدین وغیرہ آٹھوں مصارف میں صرف کیا جاتا ہے جن پہ جن پہ زکوٰۃ ہے نا، یعنی جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، انہی لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے. اور عیدین کے مسائل یہ ہے کہ یوم عید سے پہلے رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے. عید کے دن غسل کرنے کے متحسب ہونے کے بارے میں بھی بعض کا آثار ہی ملتا ہے. عیدین اور جمعے کے دن خوبصورت لباس پہننا چاہیے. اللہ اکبر کی تکبیرات کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے. یہ خطبے تک آپ اس کو پڑھتے ہیں. نماز عید کی 2 رکعات ہوتی ہیں، یہ سنت. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے کوئی بھی آپ ایکسٹرا نماز نہیں پڑھتے ہیں. نماز عید کے لیے نہ اذان ہوتی ہے، نہ اقامت ہوتی ہے. اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو عید مبارک جب کہتے تھے تو وہ کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم نے ایک دعا کا بھی سیریز شروع کی ہے، پلان کیا ہے. اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں بھی پڑھیں گے. آج کی ہماری سب سے پہلی دعا ہے رب بالعندک بیتا فی جنتی. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی اپنے پاس جنت میں گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا حضرت آسیہ نے کی تھی جو فرعون کی بیوی تھی. رب بالعندک بیتا فی جنتی، یعنی کہ اے اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس گھر دے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم برائیوں اور فحش خوریوں سے دور رہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.